ایک لحاظ سے تو یہ بالکل صحیح ہے کہ جو انکروچرز ہیں یا جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو کیوں الٹرنیٹ دیا جائے، متبادل دیا جائے. لیکن جب کوئی ادارے، کوئی الیکٹڈ ادارے، کوئی مقامی حکومتیں، صوبائی حکومتیں یا جو بھی ادارے ہیں، جب کسی کو کوئی لیز آؤٹ دیتی ہیں، آپ نے تو چلیں کر لی، جب آپ لیز لے رہے تھے تو آپ کی تو علم میں تھا کہ جی مجھے کیوں مل رہی ہے، کیسے مل رہی ہے. لیکن آپ سے جب میں نے خریدی یا بلال نے خریدی تو اس نے تو پیسے بھرے، وہ رہ رہا ہے، سالوں سے رہ رہا ہے، اس کے بچے ہیں، وہ سب. اب وہ جو انسانی ہمدردی والا سامنے آتا ہے اسپیکٹ، تو پھر یہ سوچنے بھی مجبور ہوتے ہیں کہ اب ان کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرنا ہے، ادروائز بالکل نہیں ہونے چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہم سب نے کہا ہے کہ یہ جو قوانین ہے یا یہ جو ایس ایل جی او ہے، یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی چینج نہ لا سکیں ہم. اس میں اگر کہیں مشاورت ہوتی ہے، کوئی بہتری ہوتی ہے تو وہ بھی اس میں چینج آئے گی اس میں. لیکن جو دوست ہم پر تنقید کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، وہ ملک کے دیگر صوبوں میں بھی دیکھیں کہ وہاں پہ کیا اختیارات ہیں. کیا وہاں پہ جو میئر صاحبان کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں، کیا ان کو چیف منسٹر صاحب کے تمام اختیارات دے دیے گئے؟ اس وقت پی ٹی آئی کی وفاق میں بھی حکومت ہے اور تینوں صوبوں میں حکومت ہے، کے پی، پنجاب، بلوچستان، اسی طرح جی بی اور آزاد کشمیر میں بھی. لیکن یہ جو تین صوبے ہیں وہاں پہ جو قوانین اس وقت لائے گئے ہیں، خاص طور پر اگر آپ ابھی بھی الیکشن کل ہوا ہے کے پی میں، وہاں کے جو لاز ہیں ان کے بلدیات کے، وہ چینج ہے. جو پنجاب میں انہوں نے پاس کیا ہے وہ چینج ہے. پنجاب میں تو انہوں نے، یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے دوست ہم پر تنقید کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. پنجاب میں تو کسی سے انہوں نے مشاورت نہیں کی، پنجاب میں کیبنٹ سے پاس کیا، اسمبلی میں بھی نہیں لائے اور آرڈیننس نکال دیا. لیکن وہاں پہ کوئی بات نہیں کی جاتی. لیکن سب لوگ پولیٹیکلی طور پر پوائنٹ اسکورنگ جو ہے وہ یہاں پہ کر رہے ہیں. ہم نے اب کیونکہ بہت زیادہ وہ آتا ہے، پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے بلڈنگ کنٹرول کا، وہاں پہ ہم نے ایزی اس کے لیے جو 3.99 کے جو تھے ان کو 1 ونڈو اپ کر دیا ہے تاکہ وہ آسانی ہو سکے. پھر یہ جو ایک بہت زیادہ غیر قانونی تعمیرات ہوتی تھیں ان کو روکنے کے لیے ڈسٹرکٹ وائز کمیٹیز بنائی ہیں، جس میں ڈپٹی کمشنر، ایس ایس پیز اور مختلف اداروں کے لوگ جو ہیں. دیکھیں اصل کام لینڈ اوننگ ایجنسیز کا ہوتا ہے. بعد میں یہ بات کی جاتی ہے کہ جی اپروولز اس طرح کے دیے گئے، صحیح دیے گئے یا غلط دیے گئے، یا کہیں پہ اگر کوئی تعمیرات ہو رہی ہے تو اس کا ایز اے سندھ گورنمنٹ کے نمائندہ یا منسٹر ہونے کے تو ساری ہماری ذمہ داری ہے. لیکن جو آپ اسپیسیفک کسی ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جو رول ہے وہ لینڈ اوننگ ایجنسیز کا آتا ہے، کہ جن کی وہ زمینیں ہیں کہ جب وہاں پہ کوئی انکروچمنٹ ہو رہی ہے یا وہاں پہ کوئی اللیگل کوئی تعمیرات ہو رہی ہیں تو فوری طور پر وہ ان کو روکیں. یہ جو واقعہ ہوا ہے شیر شاہ کا، یہ انڈسٹریل اسٹیٹ کا ایریا تھا، تو یہاں پہ جو لیز آؤٹ ہوئی تھی، جو ابتدائی طور پر آئی ہے کہ 1964-65 کی کچھ پیپر آئے، لیکن چیف منسٹر صاحب اس کی انکوائری کرا رہے ہیں. کمشنر صاحب کو انہوں نے دیا ہے یہ ٹاسک کہ وہ دیکھیں گے یہ کب لیز آؤٹ ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں. اسی طرح اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں جن پر کام کیا جا رہا ہے. جو ادارے ہیں کے ایم سی کے تحت، جو ہیلتھ کے اور ایجوکیشن کے، ان کی کارکردگی، ان کی ایشوز آپ سب کے سامنے ظاہر ہے. اس میں ہم نے، اگر وہ ادارے بہتر نہیں کر رہے تو ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے تو اس وجہ سے لیے کہ ان کو بہتر کریں، اور تاکہ وہ جو اس دھارے میں آئے دنوں یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کو تنخواہیں نہیں ملتی، وہاں پہ مکمل طور پر ایکوپمنٹس نہیں ہیں، وہ جو جس طرح دیگر اداروں کے ملازمین کو جو فیسلٹیز ہیں وہ ان کو نہیں ہیں.
ہم تو ان سب کو اس میں لائے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ اسلام آباد میں ایک اعلان کیا گیا کہ جی وہاں کے جتنے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے ادارے ہیں وہ بلدیات کے اداروں کو دے دیے جائیں, تو وہ آج بھی وہاں پہ ہڑتال جاری ہے. وہ ادارے کے لوگ جو امپلائیز ہیں وہ وہاں نہیں جانا چاہ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ان کو مزید فیسلٹی ملے گی, ان کی تنخواہیں اور پھر ان کے جو مرات ہیں بعد والی ریٹائر, پینشن یا دیگر چیزیں, اس میں بہتری آتی ہے. لیکن ہم اس پہ بات ہو سکتی ہے. اگر یہی صرف ایشو وہ بتا رہے ہیں تو ہم اس پہ تو کہا ہے نا بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے. ہمارے یہاں بھی اختلاف رائے ہے. ہمارے بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں یہ درد سری لے رہے ہیں اپنے پاس, ان کو وہیں رہنے دیں. پہلے جو ایک اسٹانس تھا ہمارا وہ صرف اس وجہ سے تھا جو سینسس کے لحاظ سے, تو ہم نے انہیں کہا تھا کہ وہ اب فیصلہ ہو گیا, جیسا بھی ہوا ہے جوائنٹ سیشن نے کیا. اب تو ہم نے کہہ دیا الیکشن کمیشن کو کہ ہم مکمل طور پر تیار ہیں, فیبروری کی اینڈ میں کراتے ہیں, مارچ میں کراتے ہیں, ہم حاضر ہیں. جو کام پاکستان پیپلز پارٹی کے اس دور میں ہوئے ہیں کراچی میں, ان کو ذرا دیکھ لیا کریں. آتے جاتے نظر تو آتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں ان کو نہیں دیکھا جاتا. بہت موازنہ کیا جاتا ہے کسی دور کا کہ جی اس میں تو پتہ نہیں کیا ترقی ہو گئی یہاں پہ. اگر آپ یہاں سے ہی نکلیں, شارع فیصل سے شروع کریں, اس کے بعد پھر دیگر جو بڑے روڈ ہیں ہمارے ان کو وزٹ کریں. ایک تو ان کا انفراسٹرکچر بہتر کیا, تمام چیزوں کے ساتھ جو ایشو آ جاتے تھے ڈرینیج کے, سیوریج کے, یوٹیلیٹیز کی اور لائنیں ہوتی تھیں پانی کی, دیگر چیزیں, ان کو بہتر کیا گیا, امپرومنٹ لائی گئی. پھر جتنے انڈر پاسز اس جو پیپلز پارٹی کا دور رہا ہے اس میں جتنے بنے ہیں اس کو آپ موازنہ پچھلے کتنے سالوں سے کر لیں. جو اوور ہیڈ برج جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں یا جن کو بہتر کیا گیا ہے. پھر اگر واٹر بورڈ کی بات کی جاتی ہے تو 100 MGD کو ریہیبلیٹیشن کیا گیا. پھر وہ جو پمپنگ اسٹیشنز تھے دھابے جی پہ یا دیگر جگہوں پہ جو 70 سال سے کبھی بھی ان کو ریپلیس نہیں کیا گیا, ان سب کو نئی ایکوپمنٹس دیے گئے, نئی وہاں پہ سارے پمپنگ اسٹیشنز بنائے گئے. اور بہت ساری اس طرح کی اسکیمیں ہیں جن پر یہاں پہ کام ہوا ہے. پھر ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ہی جو ادارے کہہ لیں, KDA ہے, LDA ہے, MDA ہے, وہاں پہ بہت ساری اسکیمیں تھیں. KDA میں تو خیر کوئی ایسی نئی اسکیم نہیں, جو پہلے ہیں انہی کو ہے, کچھ ہینڈ اوور ابھی کی ہیں ہم نے.